من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا ليل داج، ولا بحر ساجل، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات محمد وآل محمد. 1447 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہم اور آپ آج دوسری مجلس میں شریک ہیں۔ موضوع ہے معارف ولایت اللہ، اور معارف ولایت اللہ پر آج دوسری مجلس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ بات ہم یقیناً کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی کی ولایت کے ذریعے اپنی ولایت سے قریب کیا ہوا ہے، اور وہ ولایت جسے اللہ اپنی ولایت کہتا ہے، وہ ولایت یقیناً ایسی ہے کہ ہر جگہ اللہ کا اثر موجود ہے، ہر جگہ اللہ کا وجود موجود ہے، ہر جگہ اللہ کی اثر گیری موجود ہے، ہر جگہ ہمارا اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہمارا اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا اللہ ہر کسی کے ہر عمل کو محفوظ بھی کر رہا ہے، ہمارا اللہ مجموعی طور پر پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور انفرادی طور پر ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ، اور اس اللہ کے تمام صفات کو جب جمع کیا جائے تو وہ اپنی ذات میں رحمان بھی ہے، وہ اپنی ذات میں رحیم بھی ہے، وہ اپنی ذات میں کریم بھی ہے، وہ اپنی ذات میں قدوس بھی ہے، وہ اپنی ذات میں سلام بھی ہے، وہ اپنی ذات میں قہار بھی ہے،
وہ اپنی ذات میں جبار بھی ہے، وہ اپنی ذات میں غفار بھی ہے، وہ اپنی ذات میں صبور بھی ہے، وہ اپنی ذات میں شکور بھی ہے، وہ اپنی ذات میں غفور بھی ہے، وہ اپنی ذات میں لطیف بھی ہے، وہ اپنی ذات میں خبیر بھی ہے، وہ اپنی ذات میں سمیع بھی ہے، وہ اپنی ذات میں بصیر بھی ہے، وہ اپنی ذات میں مومن بھی ہے، وہ اپنی ذات میں مہیمن بھی ہے، وہ اپنی ذات میں عزیز بھی ہے، وہ اپنی ذات میں متکبر بھی ہے، وہ اپنی ذات میں تواب بھی ہے، وہ اپنی ذات میں ولی بھی ہے، اور اپنی ہی ذات میں وہ علی بھی ہے۔ یہ سارے صفات اس کے ذاتی ہیں، یہ سارے صفات اس کے ذاتی ہیں۔ متوجہ ہیں؟ آج گفتگو شروع کی جائے آخری تک، اور میں ہمیشہ آپ کی سماعتوں پر، آپ کی فراستوں پر، آپ کی ذہانتوں پر، آپ کی ذکاوتوں پر، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شرافتوں پر یقین کرتے ہوئے موضوع اختیار کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ فیصل آباد کا عظیم مجمع، چاہے کوئی آسان موضوع ہو چاہے کوئی مشکل موضوع ہو، اور آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ آپ تک جملے پہنچ گئے۔ اس لیے میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر، آپ کے افکار پر، آپ کی ذہانتوں پر، آپ کی فکر پر، آپ کی عقل پر اعتبار کرتے ہوئے جملے آگے بڑھا رہا ہوں، اور میرا ساتھ دیتے جائیے گا، اور جیسے جیسے جملے آپ تک پہنچتے رہے ویسے ویسے مجھے بتاتے جائیے۔ کسی نے فرزند رسول سے پوچھا، یبن رسول اللہ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، معارف ولایت اللہ، آپ کو یاد ہے میرا موضوع ہے اور اس پر بات آگے بڑھ رہی ہے۔ سوال ہوا رسول کے 8ویں بیٹے سے، رسول کے 8ویں وارث سے۔ ابھی رسول سے 8واں سلسلہ ہے، بیچ میں 7 سلسلے ہیں، 7 وقفے ہیں، اور اب رسول کا 8واں بیٹا ہے، اور اس وقت سوال ہو رہا ہے رسول کے 8ویں بیٹے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کا 8واں بیٹا اس منزل علم پر ہے کہ اگر رسول سے براہ راست سوال کیا جاتا تو جو جواب رسول دیتے وہی جواب علی رضا نے دیا۔ میرا ساتھ دینا چاہیے، وہی جواب رسول کے 8ویں وارث نے دیا۔ اور پھر میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں جب معرفت توحید کی بات کرتا ہوں، جب توحید کے عظیم مراحل پر، توحید کے دقائق پر گفتگو کرتا ہوں، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ جملہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ توحید کے مشکل ترین مراحل اور مسائل پر اگر کسی نے سوال کیا ہے تو سوائے آل محمد کے کسی اور نے جواب بھی نہیں دیا۔ سائل ہمیشہ اسی دروازے پر آیا جس دروازے کو باب العلم کہا جاتا ہے، اور اس نے توحید کے دقائق پر صرف آل محمد سے سوال کیا ہے۔ تو ایسے سائلین گزرے ہیں کہ جن کی ذہانت یہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، یہ ہر چلتے پھرتے فقیر کو اللہ والا نہ کہہ دیا کرو، ہر چلتے پھرتے مجذوب کو اللہ والا نہ کہہ دیا کرو۔ اللہ والے وہی ہیں کہ جنہیں اللہ، جملہ دینے جا رہا ہوں، اللہ والے وہی ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا والا کہے۔ ادھر ہے سلامت رہے، وہ ہیں اللہ والے جو قرب الہی کی منزل پر ہیں۔ تو اب 7ویں بیٹے سے سوال کیا گیا، اور دیکھیے ایک عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے، اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ الہاد بڑھتا جا رہا، ملحدین بڑھتے جا رہے، ایتھزم کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، ایتھسٹ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ ایتھزم پاکستان میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور ہندوستان میں تو موجود ہی ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں بھی موجود ہے۔ تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جس خدا کو مانتے ہیں اور آپ کا والا جو خدا ہے وہ کسی بھی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں رہتا، اور ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وجود ہو وہ بغیر ٹائم اینڈ اسپیس کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو
تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اللہ کہ جس اللہ کا تعارف محمد و علی نے کرایا ہے اگر اسے بھی ٹائم اینڈ اسپیس کی محتاجی ہو تو پھر وہ سمد کیسے ہے؟ اگر وہ زمان و مکان کا محتاج ہو تو پھر اسے سمد کیسے کہیں گے؟ سمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو ٹائم اینڈ اسپیس کا خالق ہو، اسے زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہے، اسے زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آنے والی تقریروں میں ایسٹرولوجی پر بھی بات کروں گا، علم فلکیات پر بھی بات کروں گا، لیکن آج کی حد تک ایگزسٹنس پر بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کیا اللہ شے ہے؟ خاموش نہیں رہنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، مجھ سے باتیں کرتے رہے آپ آخری آدمی تک مجھے بتاتے رہے، اور جہاں تک میری آواز نہیں آتی وہ ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ ان کا جملے پہنچ رہے ہیں۔ کیسا عجیب سوال ہے۔ آؤ عالم اسلام کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ فیصلہ باد کے اس عظیم مجمع میں بیٹھو اور ایک ادنا سے ذاکر سے سنو کہ وہ اللہ جسے علی سجدہ کرتا ہے، اس اللہ کے بارے میں جسے محمد و علی سجدہ کرتے ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ جو ہم نے آل محمد سے سیکھا ہے کہ الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے۔ تو اب سوال ہوا اور حضرت رسول ابن رسول اللہ یہ بتائیے کیا اللہ شے ہے؟ شے سمجھتے ہیں نا، شے، کیا اللہ شے ہے؟ تو دیکھیے بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ میں نے یہیں پر کسی تقریر میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب شے ہے، وہ سب شے ہے، یعنی ہر چیز پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے اور کائنات کی ہر چیز شے ہے اور اسی چیز کو شے کہتے ہیں اور شے کو چیز کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جو بھی چیزیں بشمول آپ کے لباس کے، بشمول آپ کے نفس کے، جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب کی سب شے ہے۔ یعنی اب یہ ہے کہ یہ مائک بھی شے ہے، یہ جس کرسی میں بیٹھا ہوں یہ بھی شے ہے، یہ ساری چیزیں شے ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ لفظ شے کا اطلاق نہ ہوتا، اور ان تمام اشیاء کا خالق ہے اللہ، ان تمام اشیاء کا خالق ہے اللہ۔ اور اب میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ چونکہ خالق ہے اللہ اور جتنی چیزوں کا خالق ہے وہ ہر چیز شے ہے، تو خالق کبھی مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا اور مخلوق کبھی خالق جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اب کتنا عجیب سوال کیا گیا، متحیر کن سوال کہ فرزند رسول یہ بتائیے کیا اللہ شے ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ میں بھی شے ہوں، آپ بھی شے ہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے کیا اللہ بھی شے ہے؟ کیا اللہ بھی شے ہے؟ تو سوائے فرزند رسول کے کوئی جواب نہیں دے سکتا، سوائے رسول کے وارثان علم کے کوئی جواب نہیں دے سکتا، سوائے رسول کے شاگردوں کے، ہاں سلامت رہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہیں ہمت نہیں کر سکتا تھا جواب دینے کی۔ کاش کے جملہ پہنچ جاتا۔ ہمت چاہیے الوہیت پر بات کرنے کے لیے، علم کے ساتھ ساتھ جرأت و حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، علم بھی چاہیے اور جرأت و حوصلہ بھی چاہیے۔ ایک بات فرزند رسول نے کہا ہاں وہ شے ہے۔ اللہ اکبر، جو میرا ساتھ ہے ان کو میرا سلام ہے، وہ خاموش ہیں، وہ مجھے ہاتھ ہلا کے بتاتے جائیں کہ آپ کے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ہاں وہ شے ہے، ابھی جملہ کامل نہیں ہوا، لیکن اگر بات یہیں پر رک جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اشیاء ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرزند رسول نے کیا کہا؟ ہاں وہ شے ہے، انہو شیء لیس کالاشیاء، ہاں وہ شے ہے لیکن شے جیسا نہیں ہے۔ سلامت رہیں جیسے آپ نے سنا یہ جملہ، انہو شیء لیس کالاشیاء، وہ شے ہے لیکن شے جیسا نہیں ہے، اشیاء جیسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو معصوم نے لفظ شے استعمال کیا، اجازت ہے؟
اے میرے پاس بات، یہاں جو معصوم نے لفظ شے اللہ کے لیے استعمال کیا، وہ چیز کے معنوں میں نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے کہ میں شے ہوں۔ قرآن کی آیت ابھی تک آپ کے ذہن میں نہیں آئی، قرآن کی آیت ذہن میں نہیں آئی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، وہ شے کی مثل نہیں ہے، شے ہے لیکن شے کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرتا ہوں، یہاں پر جو معصوم نے لفظ شے اللہ کے لیے استعمال کیا، وہ کسی چیز کے معنوں میں نہیں۔ آج کے جملہ پہنچ جائے، اور صحیح لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا جملہ پہنچے تو آپ ہاتھ بلند کر کے بتائیے گا کہ یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ بڑا فکری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہاں پر معصوم نے جو لفظ شے استعمال کیا، وہ کسی چیز کے معنوں میں نہیں، بلکہ ان معنوں میں لفظ شے اللہ کے لیے ان معنوں میں استعمال کیا کہ وہ ہے۔ تو سمجھ گئے میرا سلام ہے؟ لفظ شے ان معنوں میں استعمال کیا کہ وہ موجود ہے، وہ ایکسس کرتا ہے، اس کا وجود ثابت ہے۔ چپ ہو گئے آپ، چلیے آپ کو بلوانے کے لیے، حالانکہ جملہ مجھے کہنا نہیں تھا، آپ کے لبوں کو حرکت دلوانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ہاں وہ موجود ہے، معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ موجود ہے، ہاں وہ موجود ہے۔ اس جملے کے پیچھے ایک دلیل چھپی ہوئی ہے کہ اگر دلیل چاہتے ہو تو ہمیں دیکھو، ہم بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ ہمارا وجود بتاتا ہے کہ وہ ہے، ہمارا وجود۔ توجہ ہے کہ ہاں وہ شے ہے، شے۔ کربلا سے گر مانوس ہو جائے، تیرا سینہ مکہ مدینہ توس ہو جائے، اگر سنے سینہ پہ سخی شبیر کا لہجہ، اگر سنے سینہ پہ سخی شبیر کا لہجہ، خدا دیکھا نہیں جاتا مگر محسوس ہو جائے۔ توجہ فرمائیے آپ، انہو شیء لیس کالاشیاء۔ اب معصوم نے بات آگے بڑھائی، کہا سنا وہ شے ہے، وہ شے ہے، لیکن اسے دو حدوں سے دور رکھو، دو حدوں سے اسے پرے رکھو، دو حدوں سے اسے بلند رکھو۔ مولا وہ دو حدیں کون سی ہے؟ کہا حد التعطیل و حد التشبیہ۔ تعطیل کی حدوں سے اسے دور رکھو اور کسی شے سے اسے تشبیہ نہ دو۔ تعطیل میں آپ کو سنا ہوگا لفظ تعطیل، یاد رکھیے گا، کل یا پرسوں میں پوری تعطیل پر گفتگو کروں گا۔ ابھی گفتگو کرتا ہوں حد تشبیہ، کہا کہ اسے دو حدوں سے دور رکھو، اسے دو حدوں سے باہر رکھو۔ دو حدیں اس کے اندر نہیں ہیں، ایک حد تشبیہ اور ایک حد تعطیل۔ حد تشبیہ پہ آپ بات کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے، آپ کی اجازت ہے تو جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حد تشبیہ یعنی اسے کسی شے سے تشبیہ نہ دو۔ کوئی بھی تشبیہ جو تمہارے ذہن میں آئے وہ اللہ پر منطبق نہ کرو۔ کوئی بھی تشبیہ کا مطلب ہے جو چیز شبہ پیدا کر دے، وہ بھی تشبیہ کہلاتی ہے۔ اور تشبیہ کہلاتی ہے کہ کسی کو کسی کی مثل قرار دے، کہ دونوں چیزوں سے اللہ کو پرے رکھو اور اللہ کو بلند رکھو۔ حد تشبیہ۔ تو اب اگر آپ توحید کے مراحل میں اندر پھنستے چلے جائیں اور توحید کے مراحل میں آپ اندر پار کرتے چلے جائیں تو آپ کو علم کلام کی بحث نظر آئی، اور اس میں جب تشبیہات کی بات آتی ہے تو دیکھیے شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شرک اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کو کسی کی مثل قرار دیا جائے، جب اللہ جیسا کوئی قرار دیا جائے، یا اللہ کے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، یا اللہ کی رائے پر کسی کی رائے کو فوقیت دی جائے، یا اللہ کے حکم پر کسی کے حکم کو فوقیت دی جائے، یا اللہ کے امر پر کسی کے امر کو فوقیت دی جائے۔
ان تمام چیزوں کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے امر پر کسی کے امر کو فوقیت دی جائے، اللہ کی رائے پر کسی رائے کو فوقیت دی جائے، اللہ کے حکم پر کسی حکم کو فوقیت دی جائے، اللہ جیسا کوئی سامنے لا کے کھڑے کر دیا جائے، یہ ساری تشبیہات ہوتی ہیں۔ ایک جملے میں ایک تشبیہ اور ایک شرک آپ کے حوالے کر دوں کہ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا یہ ہے کہ اللہ نے غدیر خم میں کہا علی مولا ہے، اب علی کو چھوڑ کے کوئی اور مولا بنا لے، اسے شرک کہتے ہیں۔ جتنا سلامت رہے اور تیزی سے مجھے باتیں آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ہے شرک۔ شرک ہمیشہ وہاں ڈیولپ ہوتا ہے کہ جہاں تشبیہ دی جائے یا شبہ پیدا ہو جائے یا اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی جائے، اس کو کہتے ہیں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کر لینا، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کر لینا۔ اللہ کسی حکم کو، کسی امر کو، کسی عبادت کو منع کرے اور کوئی وہ عبادت ایجاد کر لے۔ بھائی جو نہیں سمجھے وہ میرے آگے جو بیٹھے دوست ان سے سمجھ لیں، میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ کچھ احکامات نافذ کرے، چاہے وہ نکاح کے ہو چاہے طلاق کے۔ یہ ذرا سلامت ہے، آپ نے اشاروں میں بات سمجھی۔ تو اب شرک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں تشبیہات دی جائیں یا جہاں شبہ پیدا ہو جائے یا جہاں مثال دی جائے، جہاں امر کو فوقیت دی جائے، وہاں شرک پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تشبیہات آ جائیں تو تشبیہات کی کئی قسمیں ہیں، اور ہر قسم پر بات کروں گا تو پورے کے پورے اشرے درکار ہیں۔ میں صرف جملے آپ کے حوالے کروں گا اور ڈیفینیشن آپ کو بیان کرتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ کئی تشبیہات ہیں جن سے اللہ کو دور رکھو، کہہ دیا معصوم نے، حد تشبیہ سے اس کو دور رکھو۔ یہ تشبیہات کیا ہیں؟ تشبیہات کئی ہیں۔ ایک تشبیہ جسمانی ہے، شعری، یعنی ایک جسم والی تشبیہ ہے یا ایک صورت والی تشبیہ ہے کہ اللہ کے جسم قرار دیا جائے کہ اللہ جسم رکھتا ہے یا اللہ کوئی شکل رکھتا ہے۔ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک ہے تشبیہ جسمانی یا تشبیہ صورتی، تشبیہ جسمانی۔ ایک ہے تشبیہ صفاتی، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ کی صفت کو الگ مانا جائے اور اللہ کی ذات کو الگ مانا جائے، تو یہ تشبیہ صفاتی ہو گئے۔ ایک ہے تشبیہ افعالی، ایک ہے تشبیہ مبالغہ، ایک ہے تشبیہ معنوی، ایک ہے تشبیہ عددی، ایک ہے تشبیہ زمانی، ایک ہے تشبیہ مکانی، ایک ہے تشبیہ نفی، ایک ہے تشبیہ کیفیت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اتنی تشبیہات ہیں، تشبیہ جسمانی، تشبیہ صفاتی، تشبیہ افعالی، تشبیہ مبالغہ، تشبیہ معنوی، تشبیہ عددی، تشبیہ زمانی، تشبیہ مکانی، تشبیہ نفی، تشبیہ کیفیت۔ یہ ساری تشبیہات ہیں، ان تمام تشبیہات سے اللہ کو دور رکھو۔ پہلی تشبیہ، تشبیہ جسمانی۔ اللہ وجود تو رکھتا ہے مگر ہماری طرح جسم نہیں رکھتا۔ یہ طرح سلامت رہے، میرے آگے والے دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں، پیچھے والوں کا ہاتھ بلند ہوگا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی سلامت رہے آپ۔ ٹھیک ہے؟ تشبیہ جسمانی، اللہ ایکسس تو کرتا ہے لیکن جسم نہیں رکھتا۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا جسم ہے تو جسم کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ میرے ساتھ یہ پیچھے والے مجموعہ میرے ساتھ ہے، سلامت رہے۔ اگر ہم نے کہا اللہ جسم رکھتا ہے تو اجسام کی بھی کئی قسمیں ہیں، اجسام کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جسم ہوتا ہے جسم آبی، ایک جسم ہے جسم خاکی، ایک جسم ہے جسم ترابی، ایک جسم ہے جسم روحانی، ایک جسم ہے جسم کیفیتی، ایک جسم ہے جسم وہمی، ایک جسم ہے جسم خیالی، ایک جسم ہے جسم نوری، ایک جسم ہے جسم ناری۔ کتنے اجسام ہیں؟ ایک نور والا جسم ہے، ایک نار والا جسم ہے جو آگ سے بنا ہے، ایک خاک والا جسم ہے، ایک جسم وہ ہے کہ جو آپ وہم میں بناتے ہیں، خیال میں بناتے ہیں، تصور میں بناتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے محبوب کو، سنا ہے، ذہن میں ایک تصویر بنا لی۔
ذہن میں تصویر بنا لی. کوئی ملک دیکھا نہیں ہے لیکن اس ملک کی خوبصورتی کی تعریف کر دی کسی نے, آپ نے ذہن میں تصویر بنا لی. اس کو جسم فہمی, جسم خیالی, جسم تصوراتی کہتے ہیں. اور جو ہمارے اجسام کی بھی کیفیت ہے, اجسام کی بھی تشبیہات ہیں, اجسام کی بھی اقسام ہیں. تو اللہ جسم نہیں رکھتا ہے. اگر ہم نے کہہ دیا اللہ جسم رکھتا ہے تو پوچھا جائے گا کون سا جسم؟ خاکی, آبی, فہمی, خیالی, نوری, ناری. اور اگر کہہ دیا کہ وہ جسم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مادہ رکھتا ہے. اور جسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں موجود ہے تو غلام محمد آباد میں موجود نہیں ہے. یعنی جسم اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے. جسم زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے, اور پھر جسم تغیر اور تبدل کا محتاج ہوتا ہے. جسم میں نشو و نما ہوتی ہے, جسم میں نشو و نما ہوتی ہے. اگر اللہ کا جسم کہہ دیا تو اللہ کا جسم کون سا والا جسم ہے؟ 1 دن کے بچے والا یا 40 دن کے بوڑھے والا؟ 1 دن کے بچے والا یا 80 برس کے بوڑھے والا؟ اس لیے کہ جسم میں نشو و نما ہوتی ہے. پہلے بچہ ہوتا ہے, پھر بچپن آتا ہے, لڑکپن آتا ہے, نوخیزی آتی ہے, نوجوانی آتی ہے, جوانی آتی ہے, پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے, ضعیفی شروع ہو جاتی ہے. اگر کہہ دیا کہ اللہ کا جسم ہے تو پھر نشو و نما ماننے پڑے گا. سمجھ فرما رہے ہیں؟ تو جسم, اللہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا, ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا. اس کی ہماری طرح کی آنکھیں نہیں ہیں, اس کے ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہیں, اس کی ہماری طرح کی زبان نہیں ہے, اس کی ہماری طرح کے کان نہیں ہیں, اس کا ہماری طرح کا پہلو نہیں ہے, اس کا ہماری طرح کا جسم نہیں ہے. وجود ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں کہ بعض اوقات قرآن تنہا مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اب دلیل دے رہا ہوں, نعرہ میں نے کر دیا. قرآن نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. جب وضو کی بات آئی تو قرآن نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اپنا چہرے بھی دھو اور اپنے ہاتھ بھی دھو. ایدیکم یعنی اپنے ہاتھ دھو. ید سے مراد ہاتھ, ید سے مراد ہاتھ. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں اپنے ہاتھوں کو دھو. یہ ہمارے ہاتھ, انہیں وضو میں دھویا جاتا ہے, اور یہ چہرہ جنہیں وضو میں دھویا جاتا ہے. اور ایک بار اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, برکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. آؤ اب قرآن سے مسئلہ حل کرو. اللہ کہہ رہا ہے ید سے مراد ہاتھ ہے, اور پھر اپنے لیے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان سے مخاطب ہو کے کیا کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ لما خلقت بیدی, جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. مجھے کس چیز نے منع کیا؟ اس آدم کو سجدہ کرنے سے. اب مجھے بتاؤ کیا کریں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم نہیں رکھتا, وہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا. سلامت رہے, سلامت رہے. یہ تمام حضرات سلامت رہے جو میری بات سمجھ رہے ہیں. نبی کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا, اور قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا. کیا کرے؟ اور جو سمجھ گئے وہ کم از کم میرا ساتھ تو دیں. نبی کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح کے اعضاء نہیں رکھتا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا. تو کسی نے آیت لی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا, اور کسی نے آیت لی اور بخاری صاحب نے کہا کہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے, اللہ آنکھیں بھی رکھتا ہے, اللہ جسم بھی رکھتا ہے. انہوں نے کہا اس لیے کہ چہرے کا ذکر قرآن میں, اس لیے کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں, تو اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے, اللہ چہرہ بھی رکھتا ہے. تو اب پلٹ جائیے وہی, اگر اللہ ہماری طرح کا جسم رکھتا ہے تو اسے کسی ایک جگہ ماننا پڑے گا, اور جو کسی ایک جگہ ہوتا ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا. اور اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے
آئے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے، ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے. ایک یہودی آ گیا اور یہودی جب آیا علی کی خدمت میں آیا اور میرے مولا سے کہا، سوال کیا اس نے سننے کے بعد، کہا یہ بتائیے آپ کا اللہ کہاں ہے؟ آپ کا اللہ کہاں ہے؟ تاکہ میں تمہیں بتا تو دوں لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں، دلیل دے. کہا کیسے؟ کہا باہر آؤ. مسجد سے باہر آئے، کہا امبر لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں لائی گئی، لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے بلند ہو، شعلہ ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے. کہا یہ بتا آگ کا شعلہ کس سمت میں ہے؟ کہا یہ ہر سمت میں ہے. کہا جب اس کی مخلوق آگ ہر سمت میں ہے تو میں کیا بتاؤں کہ اللہ کے سمت میں ہے؟ ہر سمت میں، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے اللہ. تو اگر جسم مان لیا تو کسی ایک جگہ اس کو ماننا پڑے گا اور دوسری جگہ اس سے خالی ماننی پڑے گا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو بھی تنہا سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن کو بھی تنہا سمجھا نہیں جا سکتا. کوئی وجود ایسا ہو کہ جو اللہ کے تمام الفاظ کے مفہوم کو سمجھے اور دنیا کو بتائے کہ جب تمہارے لیے ید کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ والے ہاتھ، اور جب اللہ کے لیے ید کا مطلب آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت. تو اب کہا کہ جب تمہارے لیے لفظ ید آ جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا، اور جب اللہ کے لیے لفظ ید آ جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. جب تمہارے لیے لفظ چہرہ آئے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا، اور جب اللہ کے لیے لفظ چہرہ آ جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. یہ چہرہ ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سورہ بقرہ. مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے. جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو اب کم از کم ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وجہ اللہ کے معنی کیا ہے. ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وجہ اللہ کے معنی کیا ہے. میں یہاں کتنے لوگوں کو پہچان رہا ہوں، یہاں کتنے لوگوں کو پہچان رہا ہوں. آپ کو کیوں پہچان رہا ہے؟ آپ کے چہرے کی وجہ سے. بات کر بھی چکا، آپ پیچھے رہ گئے. چہرے کا مطلب ہوتا ہے پہچان. اس کے جملے سمجھ جائے. چہرے کا مطلب ہوتا ہے پہچان. کسی کا بھی چہرہ اس کی پہچان ہوا کرتا ہے. تو یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی یہ شکل نہیں ہے، اللہ کے وہ 14 وجود ہیں جو اللہ کی پہچان بنے ہوئے. بات پہنچ رہی ہے میرے پیچھے تمام حضرات تک بات پہنچ رہی ہے. خدا سلامت رکھے آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پہچان. تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں پر بھی رخ کرو گے ہماری پہچان نظر آئے گی. تمہیں ایسے وجود نظر آئیں گے کہ جو بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اللہ یہاں ملے گا، اللہ یہاں ملے گا، اللہ یہاں ملے گا. وجہ اللہ یہ ایک نشان ہے تیر کا، یہ ایک نشان ہے تیر کا. یہ میں گفتگو کو کامل کرتا ہوں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. یہ جو اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس میں اللہ نے کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم دکھا، سچا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. سب کی آواز نہیں آئی. سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. تو کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کو جب بات آئی اہدنا الصراط المستقیم؟ تو سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. تو فوراً اللہ کہتا ہے کہ کہو کہ وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے. بیٹھے میں آگے بڑھ گیا. سورہ فاتحہ میں جب کہہ رہا ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟
सिरात मुस्तकीम की वजाहत में जो अगली आयत में की है, क्या कहता है कि वो रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब समझो वजहुल्लाह क्या है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो कदीरी नेमत वाले हैं। मोमिनीन आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के मनकुल का मौला, जबरील का मौला, बूजर का मौला, कंबर का मौला, दम्मस कलंदर, नाराए हैदरी। बात पहुंची आप तक। सिरातल मुस्तकीम ये नहीं कहा कि सिरात अल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत नाजिल की है, जिन पर तूने नेमत नाजिल की है। नेमत वालों का रास्ता, नेमत वालों का रास्ता हो गया। कोई नेमत तो सब पे नाजिल हो गई। अगर हवा नेमत है तो हिंदुओं पर भी हवा चले, अगर खाना नेमत है तो यहूदियों को भी खाना मिल रहा, अगर पानी नेमत है तो ईसाइयों को भी पानी मिल रहा, अगर औलाद नेमत है तो बुत परस्तों को भी औलाद मिल रही, अगर दवा नेमत है तो मुल्हिदीन को भी दवा मिल रही, अगर शिफा नेमत है तो काफिरों को भी शिफा मिल रही। तो ये सारी नेमतें तो उनको भी मिल रही। तो क्या उनका रास्ता है क्या उनका रास्ता कि जिन पर नेमतें नाजिल हो रही है? तो क्या नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों का रास्ता, ईसाइयों का रास्ता, बुत परस्तों का रास्ता मुसलमानों पर भी हो रही है, लेकिन मुसलमानों में मुनाफिकीन पर भी हो रही है। मुनाफिकीन को भी अल्लाह ग़िज़ा दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, गल्ला दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो क्या मुनाफिकीन का रास्ता? नहीं। इसका मतलब है कोई नेमतें खास है जो खास बंदों पर नाजिल हुई है, उसी नेमत खास को तो गदीरी नेमत कहते हैं। उसी खास नेमत को तमाम को तवाला हो फहद अली माला कहते हैं कि उनका रास्ता जिन पर गदीर में तुमने नेमत को तमाम की, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। और जो फरमा रहे हैं आप, तो अब वजह से मुराद अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता, अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता, अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता। देखिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। पीछे रह गए आप, पीछे वाले हजरात मुझे बताते रहे कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, खुदा सलामत रखे, आपके हाथों को सलामत रखे कि भाई सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता खत्म नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान फयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सब फना हो जाएंगे, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा। वजह से मुराद अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने के निशानात, अल्लाह तक पहुंचने की अलामतें, अल्लाह तक पहुंचने की निशानियां, अल्लाह तक पहुंचने के अलम, अल्लाह तक पहुंचने के अलाम, उसे कहते हैं वजह। अल्लाह खुद कह रहा है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु, हर शय हलाक हो जाएगी। ये वहां क्या कहा? वहां ये कहा कि हर शय फना हो जाएगी, और यहाँ क्या कहा? हर शय हलाक हो जाएगी, सिर्फ वजह खुदा बाकी रहेगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु, सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा, सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा, सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा। तो अब अल्लाह वजूद तो रखता है लेकिन जिस्म नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता। जैसे हाथ के अलग माने हैं, उसी तरह वजह के अलग माने हैं, उसी तरह एक लफ्ज कुरान ने और इंट्रोड्यूस किया, और वो लफ्ज है सूरह अल कलम में साफ, सीन अलिफ काफ, साफ। ठीक है, क्या कहा? यौम युक्शफ अन साक़, जिस दिन कयामत के दिन साक़ से कपड़ा हटाया जाए, साक़ को खोल दिया जाए। यौम युक्शफ अन साक़,
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. ختم کر دوں کیا بات؟ ابھی میرے پاس وقت ہے. کہا کہ اس دن قیامت کے دن جب ساکھ سے پردہ ہٹے گا. ابھی ساکھ کا مطلب بتایا نہیں میں نے, میرے دوست جانتے ہیں لیکن نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں. جس دن قیامت کے دن جب ساکھ کھول دی جائے گی, جب ساکھ سے پردہ ہٹا دیا جائے گا, اور جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا وہ سجدہ کر نہیں پائے گا. عجیب بات. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, جب انہیں سجدوں کے لیے بلایا جائے گا فلا یستطیعون, وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے, مجبور ہو جائیں گے, سجدے کو جھک ہی نہیں پائیں گے. تو اب یہ ساق کیا ہے؟ دیکھیے ساق کہتے ہیں کسی بھی چیز کے قیام کے لیے, کسی چیز کے سہارے کو ساق کہا جاتا ہے. ساق کہا جاتا ہے. یہ شامیانہ رکا ہوا ہے اس باس کے سہارے سے, تو یہ باس جو ہے یہ شامیانے کا ساق کہلائے گا. ہم قیام کی حالت میں رکے ہوئے ہیں اپنی پنڈلی کے ذریعے, تو پنڈلی کو ساق کہا جاتا ہے. پنڈلی کو ساق کہا جاتا ہے. یہ جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے اسے بھی ساق کہا جاتا ہے, لیکن عرف عام میں پنڈلی کو ساق کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جس دن ساق پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا, جس دن ساق کھول دی جائے گا, ساق کھول دی جائے گی, پنڈلی کھول دی جائے گی. اب سامنے کے ترجمے ہوئے, عالم اسلام نے ترجمہ کیا اللہ کی پنڈلی کھول دی جائے گی. اللہ کی پنڈلی کھول دی جائے گی یعنی اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے. اوہو, اب سمجھ میں آیا یہ پنڈلی سے کپڑے اوپر کیوں رکھے جاتے ہیں. بھائی تو یہ بھی تو تشبیہ ہو گئی ہے, اور اللہ سے تشبیہ دے دی, یہ شرک نہیں ہوا؟ اچھا, انہوں نے کہا اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے گا اور پھر لوگوں کو سجود کے لیے بلایا جائے گا, سجدے کے لیے نہیں, سجدوں کے لیے, یعنی کئی سجدے ہوں گے. فلا یستطیعون, لیکن وہ لوگ سجدے کی طاقت نہیں رکھتے, سجدہ کر ہی نہیں سکتے, استطاعت ہی نہیں ہوگی کہ وہ جھکے, استطاعت ہی نہیں ہوگی وہ جھکے. اب کس سے پوچھے کہ اللہ کی بھی پنڈلی ہے؟ اگر اللہ کی پنڈلی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جسم رکھتا ہے, اور پھر پتہ کیا ہوگا اگر وہ جسم رکھتا ہے تو کسی ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے, اور اگر پنڈلی رکھتا ہے تو پاؤں بھی رکھتا ہے, پاؤں رکھتا ہے تو پنجے بھی رکھتا ہے, پنجے رکھتا ہے تو تلوے بھی رکھتا ہے, جب تلوے رکھتا ہے تو چلتا بھی ہے, جب چلتا ہے تو ایک جگہ کو چھوڑتا ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, اور جہاں جاتا ہے پچھلی جگہ خالی ہو جاتی ہے, اور کہیں جگہ خالی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, کوئی جگہ اس سے خالی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. تو اب کیا کہا جائے؟ یہ صاف ہے کیا؟ یہ صاف ہے کیا؟ یہ بنیاد ہے, یہ ستون ہے, یہ قیام کی طاقت ہے کہ کسی چیز کا جس پر قیام ہوتا ہے, جملہ سمجھنا, کسی چیز کا جس پر قیام ہوتا ہے اسے ساق کہا جاتا ہے, اسے پنڈلی کہا جاتا ہے, چونکہ تمہارے وجود کا قیام پنڈلی پر ہے, اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی کہ ہم وجود کے قیام کے تسلسل, وجود کے قیام کے وسیلے کو ظاہر کریں گے. نہیں, ابھی تک بات نہیں پہنچی. معصوم سے پوچھا گیا, حیون نے اخبار رضا سے روایت پڑھ رہا, میرے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یوم یکشف عن ساق, پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب حجاب نور ہٹے گا. کہاں بیٹھے ہیں آپ, سب ہو رہی ہے بات, بالکل تقریر نزدیک آگے, مجھے آج بہت مطالعے بیان کرنے تھے, لیکن میں اچھی بات ہے کہ میٹر بچ گیا, کل عرض کر دوں وقت بالکل کامل ہو رہا ہے, اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا, بڑا حبس ہو رہا ہے, بڑی گرمی ہے, لیکن ولایت علی کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں, توجہ ہے. تو مولا یہ بتائیے حجاب نور ہٹے گا, نور کا حجاب ہٹ جائے گا, نور کا حجاب ہٹ جائے گا. معصوم نے کہا نور کا حجاب ہٹ جائے گا اور سارے حجابات ہٹ جائیں گے, اور جب سارے حجابات ہٹ جائیں گے تو نور واضح دکھائی دے گا. جب نور واضح دکھائی دے گا تو آواز آئے گی سجدے کرو. اس کا مطلب ہے ایک نور دکھائی نہیں دے گا, اگر ایک نور دکھائی دیتا تو سجدہ کرو.
ایک نور دکھائی دیتا تو حکم آتا سجدہ کرو، اس کا مطلب ہے سجدے کرو، اس کا مطلب ہے کئی نور دکھائی دیں گے، کئی نور دکھائی دیں گے۔ عبداللہ سر حجاب نور ہٹ جائے گا، حجاب نور ہٹ جائے گا، کس پر سے ہٹے گا؟ کہاں سے ہٹے گا؟ کہاں سے ہٹے گا؟ کہا بھائی اللہ کے حجابات ہٹ جائیں گے، اللہ کے نور سے حجابات ہٹ جائیں گے۔ اچھا اللہ کے نور سے حجابات ہٹ جائیں گے؟ قرآن میں اللہ نے آیت رکھی ہے اللہ نور السماوات والارض، ہائے 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 اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اشرقت الارض بنور ربها، جب قیامت کے دن یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ آخری لفظ پر غور نہیں کیا، جب قیامت کے دن یہ زمین اپنے رب کے صرف رب کے نہیں، یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اس وقت زمین و آسمان میں جو نور ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے، تو اللہ کا نور تو ہے، پھر حجاب کے ساتھ، اور پھر قیامت میں یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی کیوں ہے؟ ہو رہی ہے کیوں نہیں ہے؟ جہاں تغیر آ جائے وہاں اللہ نہیں ہے، کہ اللہ کبھی چھپ جائے کبھی ظاہر ہو جائے، وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی چھپے کبھی ظاہر ہو، کبھی چھپے کبھی ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں تغیر۔ اور تغیر اللہ کی ذات میں نہیں ہے کہ کبھی کسی اسٹیج میں ہے کبھی کسی اسٹیج میں ہے، کبھی کسی ہیبیٹیٹ میں ہے کبھی کسی ہیبیٹیٹ میں ہے، اسے اللہ نہیں کہتے۔ نہ وہاں انقلاب ہے نہ تغیر نہ تبدل ہے، نہ انقلاب نہ تغیر نہ تبدل۔ تو حجاب کس پر سے ہٹے گا؟ ہائے ہائے ہائے، حجاب کس نور پر سے ہٹے گا؟ علی جا رہے مسجد کوفہ، ابن عامر ایک بہت بڑا راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی جا رہے فی سوق الکوفہ، میرا مولا علی بازار کوفہ میں داخل ہوا اور ہم بھی ساتھ کیا دو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، ان میں سے جو ایک بحث کر رہا تھا اس نے کہا کلا، مجھے قسم ہے اس رب کی، کس رب کی؟ کہ جو رب احتجب بالسبع حجاب، مجھے اس رب کی قسم جو 7 پردوں میں چھپا ہوا۔ کیا مجھے اس رب کی قسم جو 7 پردوں میں چھپا ہوا۔ علی کے کان سے یہ جملے ٹکرائے، علی موڑ کر اس کی کمر پر ہاتھ مارا، متوجہ ہوا، کہا کہ وَمَنِ الَّذِي احتجب بالسبع حجاب، کون ہے وہ جو 7 پردوں میں چھپا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بات ایسے سنیں گے تو بھائی بات کیسے آگے بڑھے گی؟ علی نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا پلٹا کہ وہ کون ہے جو 7 حجابات میں چھپا ہوا ہے؟ اس نے ادبن کہا، جیسے دیکھا میرے مولا کھڑے، اس نے کہا رب العالمین یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ رب العالمین ہے، اللہ ہے جو 7 پردوں میں چھپا ہوا۔ ایک بار علی نے